السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتویں آسمان پر بنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے، اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس مقدس گھر میں یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات کے اندر صرف 2 مخلوقات موجود تھیں، ایک جنات اور دوسری اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جس طرح اس روح زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے یہ جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کی کبھی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام تر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدی کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 7 آسمان پر گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح زمین پر اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتے اس گھر کا طواف کر لیتے ہیں دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی عبادت بہت پسند آئی، اور فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کے تمام تر عبادات کو شامل فرما دیا، جو عبادات فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بہت پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے، تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام تر فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں 5 نمازوں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔